وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اناسا من امتی، بہت سے لوگ میری امت میں، سیتفقہون فی الدین، وہ دین کا علم حاصل کریں گے، ویقرؤون القرآن، اور قرآن سیکھیں گے، یقولون، اور پھر کہیں گے، نأتی الامراء، ہم حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، وَنُصِيبُ مِن دُنْيَاهُمْ، تاکہ ان کی دولت ہمیں مل جائے، وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِينِنَا، اور بچائیں گے حکمرانوں سے اپنی ایمان کو، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ان کی دنیا حاصل کرو اور ان سے ایمان بچاؤ، كَمَا لَا يُجْتَنَى مِنَ الْقَطَّادِ إِلَّا الشَّوْكَ، جس طرح حاصل نہیں کیا جا سکتا کیکر سے سوا کانٹوں کے، اسی طرح حکمرانوں سے حاصل نہیں ہوگا سوا کفر کے۔ نُكَذَلِكَ لَا يُجْتَنَى مِن قُرْبِهِمْ، حاصل نہیں کیا جائے گا ان کے قرب سے، إِلَّا الْخَطَايَا، مگر گناہ۔ مستثنیٰ یہ ہے، محمد ابن سبا نے کہا كَأَنَّهُ، یعنی الخطایا، اللہ کے بعد جو مستثنیٰ ہے وہ خطایا۔ عن عبداللہ بن مسعود قال لو ان اہل العلم، اگر علماء سان العلم، علم کی حفاظت کرتے، ووضعوا عند اہلہ، اور علم رکھتے ایسے شاگردوں کے پاس جو اس کے قابل تھے، لَسَادُوا بِهِ اہل زمانہم، تو علماء سرداری کرتے علم کے ذریعہ اہل زمانہ پر، وَلَكِنَّهُمْ بَذَلُوهُ لِأَهْلِ الدُّنْيَا، انہوں نے علم کو استعمال کیا اہل دنیا کی خاطر، لِيَنَالُوا بِهِ مِن دُنْيَاهُمْ، تاکہ لوگوں سے دولت حاصل کرے، فَهَانُوا، تو علماء ہلکے نظر آئے، علیہم دنیا داروں کی نظر میں۔ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تمہاری نبی علیہ السلام سے سنا، فرماتے تھے، من جعل الہموم ہما واحدا، جو تمام دنیاوی غموموں کو بھول جائے اور ایک غم بنا لے آخرت کا، ہم الآخرت، نکفاہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوگا ہم دنیا کے غموں سے۔ ومن تشعبت الہموم، ہموم احوال دنیا، اور جو آدمی احوال دنیا کے غموں کی گھاٹیوں میں چلا جائے، نو لم یبال اللہ، اللہ کو پرواہ نہیں ہے، فی ای اودیتہا ہلکا، کہ وہ دنیا کی کس وادی میں مرنا چاہتے مرے، ہلکا مر جائے گا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفت العلم النسیان، علم کی موت و تباہی بھول جانا ہے۔ فراغت کے بعد آپ ایک سال کے لیے تبلیغ میں جاتے ہیں تو بس علم مر گیا ہے، ہاں، تو وہ ایک سال کی تبلیغ نے علم کو مار ڈالا، اس لیے 10 سال تدریس کے بعد تبلیغ پر جانا بالکل غلط۔ آفت العلم، علم کی موت، النسیان بھول جانا ہے، وَإِذَاعَتُهُ، اور علم کو ضائع کرنا یہ ہے، أَن تُحَدِّثَ بِهِ غَيْرَ أَهْلِهِ، کہ آپ بے عمل آدمی کو علم سکھائے وہ اس پر عمل کرے۔ عن سفیان ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لکعب، حضرت عمر نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، من ارباب العلم، علماء کون ہے؟ قال، اس نے کہا، الذین یعملون بما یعلمون، علماء وہ ہے جو عمل کرتے ہیں اپنے علم پر۔ قال فما اخرج العلم من قلوب العلماء، علماء کے دلوں سے علم کی عظمت کس نے نکالی؟ قال الطمع، اس نے کہا دنیا کی لالچ، کہ وہ لوگوں سے، دنیا داروں سے دولت کی لالچ کرتے ہیں، اس لالچ کی بنیاد پر علم ان سے نکل گیا۔ آج کل مسلمین تدریس نہیں کرتے، تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں اور امیروں کے ساتھ جاتے ہیں تاکہ یہ امیر مجھے تبلیغی سمجھ کر چندہ دے دے، علم کو برباد کر دیا پیسے کی خاطر۔ وہ بھی فارمی مرغہ ہے، ٹھوں ٹھوں کرتا ہے اور اس کو اتنا دیتا ہے کہ مری بھی نہ جی بھی نہ۔ درس و تدریس جو ہے نا، یہ مکان کا محتاج نہیں ہے، یہ کرسی کا محتاج نہیں ہے، یہ حکومت کا محتاج نہیں ہے، یہ سوٹ کا محتاج نہیں ہے، یہ گاڑیوں کا محتاج نہیں ہے،
یہ آسمانی چیز ہے، یہ دنیاوی چیزوں کا محتاج ہے. جس طرح زمین بارش کا محتاج ہے لیکن بارش زمین کا محتاج نہیں، یہ اسباب کا بالکل محتاج نہیں ہے، بلکہ اس کی مدد براہ راست خدا کی. بس یہ چیز چاہتا ہے استاد، طالب علم اور کتاب. بس راستے میں بیٹھو اور کسی کو کتاب پڑھو. بس. عن الاحوص بن حکیم عن ابیہ قال سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے حضور سے پوچھا عن الشر کہ یا رسول اللہ گناہ کیا ہے، مصیبتی کیا ہے؟ فرمایا لا تسألونی عن الشر، شر کے بارے میں مجھ سے مت پوچھو، وسلونی عن الخیر، برکات کے بارے میں پوچھو کہ برکت کس چیز میں ہے. 3 مرتبہ فرمایا. پھر فرمایا الا ان شر شر، بدترین شر جو شر سے بھی بڑا ہو شرار العلماء، بدعمل علماء ہے. وان خیر الخیر خیار العلماء، اور برکت کی برکت نیک علماء ہے. عن ابی الدرداء قال ان من اشر الناس عند اللہ منزلۃ، بدترین لوگوں میں خدا کی نظر میں بے اعتبار مرتبہ کی قیامت کے دن وہ عالم لا ينتفع بعلمه کہ اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھائے، یعنی اس پر عمل نہ کریں. عن زیاد بن حدیر قال قال لی عمر هل تعرف ما يهدم الاسلام، حدیر آپ کو معلوم ہے اسلام گرانے والی چیز کیا ہے؟ قال قلت لا، میں نے کہا نہیں. قال يهدمه مذلة العالم، ذلت العالم، گراتا ہے اسلام عالم کی چپلوسی، وجدال المنافق، اور منافق کا مناظرہ علم کے ذریعہ، وحکم الائمة المضلین، اور وہ حکمران جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کے غلط فیصلے اسلام کو گراتا ہے. العلم علمان، علم کی 2 قسم ہیں، ایک علم ہے جو قلب پر ہو، فذاک العلم النافع، یہ علم نافع ہے، اور دوسرا علم ہے علی اللسان، وذالک حجت اللہ عز وجل علی ابن آدم، یہ خدا کی حجت ہے عالم کے خلاف، زبان پر علم اس پر عمل نہیں. حافظ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعائن، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 برتن بھرے ہیں. 2 برتنوں کا معنی یہ ہے 2 قسم کا علم، ایک تشریعی نماز روزہ حج زکوٰۃ تبلیغ کا علم، اور ایک تکوینی کہ کون ظالم ہوگا کون کافر ہوگا. اچھا تکوینی علوم. فاما احدهما، ارچہ ان 2 علمین میں سے علم تشریعی تھا، فبسطته فیکم، میں نے وہ تمہارے اندر پھیلایا کہ غسل کی یہ فرض ہے، تیمم کی یہ فرض ہے، نماز کی یہ فرائض ہے. واما الاخر، ارچہ وہ تکوینی علم ہے کہ فلان ظالم ہوگا جن میں حجاج بھی ہے، فلو بسطته، اگر میں اس کو پھیلاؤں قطع هذا البلعوم، یہ گلا کاٹا جائے گا، یعنی مجرى الطعام. یہ تکوینی علوم ہے. اس لیے معلوم ہوا جہاں مبلغ کو اپنی جان کی خطرہ ہو تو وہ بات چھپا سکتا ہے، جیسے ابو ہریرہ نے حجاج کی مذمت چھپا لی، کہتا ہے اگر میں یہ بیان کروں گا گلا کٹ جائے. عن عبداللہ قال یا ایھا الناس، اے لوگو، من علم شیئا، جو علم حاصل کرے گا ایک مسئلے کا، فلیقل بہ، وہ لوگوں کے سامنے بیان کرے. ومن لم یعلم، جس کو علم نہ ہو اور اس سے پوچھا جائے، فلیقل، وہ کہے اللہ اعلم، بھی اللہ جانتا ہے. فإن من العلم، یہ بھی علم کی نشانی ہے، ان تقول لما، کہ آپ کہے اس مسئلے کے بارے میں جس کو آپ نہیں جانتے. کیا کہے؟ اللہ عالم، اللہ نے اپنی نبی کو فرمایا ما اسألکم علیہ من اجر، نہ تبلیغ پر تنخواہ لیتا ہوں، وما انا من المتکلفین، اور میری زندگی میں تصنع نہیں ہے، جس بات کا علم نہیں ہے صاف بتا دوں گا بھئی میں نہیں جانتا. میں عن ابن سیرین قال ان هذا العلم دین، یہ علم دین ہے. فانظروا، دیکھو، عمن تاخذون من دینکم، کس سے تم اپنا دین لیتے ہو، یعنی مستند عالم سے عمل سے لے لو. عن حذیفہ قال یا معشر القراء، اے علماء کی جماعت، استقیموا، عمل کرو، سیدھے رہو. فقد سبقتم سبقا بعیدا، تم بہت آگے نکلو گے. وان اخذتم یمینا وشمالا، اگر تم نے دنیا کی طرف دائیں بائیں دیکھا، لقد ضللتم ضلالا بعیدا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعوذوا باللہ من جب الحزن، تم خدا کی پناہ مانگو جب حزن سے. صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ وما جب الحزن، جب الحزن کیا ہے؟ حضور نے فرمایا جب الحزن یہ ایک وادی ہے جہنم میں،
اس سے پناہ جہنم مانگتا ہے ہر دن 400 مرتبہ، اس میں جہنمیوں کا خون پیپ ہے۔ قیل یا رسول اللہ ومن يدخلها، اس میں کون جائے گا؟ فرمایا القراء المراؤون باعمالهم، وہ علماء جو ریاکار ہو اور عمل کرنے والے نہ ہو۔ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان، قریب ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہے گا کہ میں مسلمان ہوں، باقی کلمہ نہیں آتا ہوگا، ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، اور قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ مساجدهم عامرہ، ان کی مسجد اینٹ سمٹ کے اعتبار سے خوب آباد ہوگی، لیکن وہی خراب من الہدی، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ اجڑے ہوئے ہوں گے۔ علماؤہم، ان لوگوں کے علماء، شر من تحت عظیم السماء، آسمان کی چمڑی کے نیچے بدترین ہوں گے۔ من عندہم تخرج الفتنہ، انہی علماء سے گمراہی نکلے گی، وفیہم تعود، اور انہی میں ان کا اثر عذاب لوٹے گا۔ ذکر النبی علیہ الصلوۃ والسلام شیئا، حضور نے ایک چیز کا ذکر کیا، فقال ذلك عند اوان ذهاب العلم، یہ چیز آئے گی اس وقت جب علم اٹھ جائے گا۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ کیف یذهب العلم، علم کیسے ختم ہو سکتا ہے، حالانکہ ہم قرآن پڑھتے ہیں اور نقرئہ ابناءنا، اپنے بیٹوں کو پڑھاتے ہیں، ویقرئ ابناؤنا ابناءہم، ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو پڑھائیں گے قیامت تک۔ جب تعلیم جاری ہے اور علم جاری ہے پھر کیسے مٹے گا؟ حضور نے فرمایا سکلت کا امک، تمہیں گم کر دے تمہاری ماں، یعنی مر جائے۔ اے زیاد، ان کنت لاراکا، اگر میں زندہ ہوتا میں آپ کو بتاؤں گا، من افقہ رجل بالمدینہ، کہ پوری دنیا میں مدینہ میں ایک فقیہ امام مالک ہوگا۔ آگے فرمایا کہ تم نے کہا علم اس لیے نہیں مٹے گا کہ ہم قرآن کی درس و تدریس کرتے ہیں، فرمایا یہود تورات کی درس و تدریس نہیں کرتے تھے، لیکن تورات مٹ گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل نہیں کرتے تھے۔ اولیس هذه اليهود والنصارى، نہیں ہے یہ یہود و نصارہ یقرؤون، کہ وہ پڑھتے تھے تورات انجیل کو، لیکن لا يعملون بشيء مما فيهما، وہ عمل نہیں کرتے تھے، تو عدم عمل کی وجہ سے ان کا دین مٹا۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم، علم سیکھو، وعلموه الناس، لوگوں کو پڑھاؤ، تعلموا الفرائض، میراث سیکھو، وعلموها الناس، لوگوں کو پڑھاؤ، تعلموا القرآن وعلموه الناس، قرآن سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، وانی امرؤ مقبوض، میں ایک آدمی ہوں جو دنیا سے اٹھایا جاؤں گا، والعلم سینقبض، اور علم بھی قبض ہوگا، ویظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ دو آدمی لڑیں گے فی فریضۃ، ایک مسئلہ میں، لا یجدان احدا، وہ مفتی نہیں پائیں گے، یفصل بینہما، جو ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل علم لا ينتفع به، مثال اس علم کا جس پر عمل نہ کیا جائے، کمثل کنز لا ينفع، اس مال کی طرح ہے جو خرچ نہ کیا جائے فی سبیل اللہ، رواہ احمد۔